مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یہود و نصارہ کا جو سب سے بڑا اختلاف تھا اسلام سے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرنا، اور اس میں یہودیوں کے بجائے عیسائیوں سے خطاب زیادہ ہے آل عمران میں۔ تو اللہ نے اس رکوع میں بتایا ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی سلیکشن کی ہے، اور جس قوم کی سلیکشن کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں شامل ہیں۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ کہیں تو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہے ہیں، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر پیغمبروں کا شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آباء و اجداد میں اور اسی خاندان میں پیغمبر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، تو ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر آئے، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو سلیکشن ہوئی ہے وہ سلیکشن اسی قوم کی، اسی خاندان کی ہوئی ہے۔ تو اگر اس سے باہر سے پیغمبر آتے تو اچھمبے کی بات ہوتی، ایک اجنبیت کی بات ہوتی۔ تو جتنے پیغمبر ہیں اسی میں آئے ہیں، لہذا یہودیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، اور عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اور اس میں مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے براہ راست، اللہ ہم کلام نہیں ہوتے انسانوں سے، انسانوں ہی میں کسی کو منتخب فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے اس قوم کا جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور اس میں عیسائیوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم جو صبح و شام مریم کرتے رہتے ہو، اور حضرت مریم کو کسی نے معاذ اللہ تعالیٰ کی زوجہ معاذ اللہ قرار دے دیا، کسی نے کچھ اور قرار دے دیا، تو حضرت مریم بھی ان تمام چیزوں سے بری ہیں، اور یہ مقدس خاندان تھا جس کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ تو تم بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی حیثیت کو بھی ان آیتوں میں واضح کیا گیا ہے۔ قول اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی یہود و نصارہ کو بھی بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ کیونکہ آپ سفیر کی بات کو اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب جس نے سفیر بھیجا ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو میری اتباع کے بغیر محبت کے دعوے درست نہیں ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بھی کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانو اور آج سے آپ کی اتباع شروع کر دو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو، والرسول، اور رسول کی بھی، کیونکہ یہود و نصارہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ جیسے اللہ نے کہا ویسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کو مانو تو رسول کہتے ہیں پیغام لانے والا، رسالت سے نکلا ہے، رسالت وہ لیٹر جو ہوتا تھا اس کو بھی رسالہ کہتے ہیں نا۔ تو جو اللہ کا پیغام لانے والا ہے اس کی بھی اطاعت کرو تم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ محبت نہیں کرتا، پھر اللہ کی محبت کے دعوے میں تم جھوٹے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو بھی منتخب کیا جہان والوں پر، اور نوح علیہ السلام کو آدم کی اولاد میں، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ میں نے بتایا جب آل کا لفظ آتا ہے تو جس کی طرف آل کی نسبت ہوتی ہے وہ شخصیت خود آل میں داخل ہوتی ہے۔ تو آل ابراہیم سے مراد صرف ابراہیم کی آل نہیں، خود ابراہیم سمیت ابراہیم کی آل، اور ابراہیم سمیت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی ہم نے منتخب کیا، وآل عمران، اور عمران کی آل کو بھی ہم نے منتخب کیا تمام جہان والوں پر۔ ان کو اللہ نے انسانیت پہ فضیلت دی ہے۔ کس بات کی فضیلت دی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔
انسانوں میں مختلف اعتبارات سے مختلف فضیلتیں ہوتی ہیں. کسی کو فضیلت ہے رنگ کے اعتبار سے، کسی کو فضیلت ہے دولت کے اعتبار سے، کسی کو فضیلت ہے ترقی کے اعتبار سے، کسی کو فضیلت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے اعتبار سے. لیکن اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت کے لیے کسی کی سلیکشن کر لیں، کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے کسی کا انتخاب کریں، تو وہ انتخاب اللہ نے ان شخصیات کا کیا ہے. اور ان تمام شخصیات پر یہود بھی ایمان رکھتے تھے اور عیسائی بھی. البتہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کرتے تھے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. آل عمران علی العالمین، اور عمران کی آل کو. عمران سے کون سے عمران مراد ہے؟ 2 عمران گزرے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہوا ہے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے ذریۃ بعضھا من بعض، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کی ذریت بنایا ہے. تو حضرت عمران کے بیٹوں میں کوئی بھی پیغمبر نہیں بنا، تو ان کی ذریت میں کیسے یہ آ سکتے ہیں؟ لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یعنی اس دلیل پہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کے والد ہیں، کیونکہ ان کی ذریت میں بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں. لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حضرت مریم کا فوراً تذکرہ آ رہا ہے، اور آگے تذکرہ آ رہا ہے حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی تھی. تو ظاہر ہے عمران کا تذکرہ آیا اور آگے آ رہا ہے عمران کی زوجہ نے منت مانی، اور وہاں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ 2 عمران کا 2 دفعہ تذکرہ ہو، اور ایک عمران سے کوئی اور دوسرے سے کوئی اور، یہ عقل سے بعید ہے. تو رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عمران کے بیٹوں میں تو کوئی پیغمبر نہیں گزرا، تو حضرت عمران کی جو بیٹی تھیں ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ جو حضرت عمران کے نواسے ہوئے، تو وہ بھی ذریت ہی میں آتا ہے، کیونکہ جیسے پوتا ذریت میں آتا ہے تو نواسا بھی اولاد ہی میں داخل ہوتا ہے. تو اس لیے صحیح قول کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، جو کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ بہرحال ان کی بھی سلیکشن ہوئی ہے. اللہ نے ان کو قوم کا مقتدی اور رہبر بنایا. مقتدی اور رہبر بننے کے لیے پیغمبر کے منصب پہ فائز ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں، پیغمبر اور پیغمبریت اور نبوت یہ ایک الگ سے اللہ کی طرف سے اضافی نعمت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو تمام جہان والوں پر منتخب کیا. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ذریت ہے ایک دوسرے کی. یہ کام اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں یعنی اس طرح بھی تو پیغمبر بھیج سکتے تھے کہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خاندان کے بارے میں دلائل سے ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ اس میں پیغمبر آتے ہیں، تو جب ان سے ہٹ کر کوئی پیغمبر آئے گا تو لوگوں کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے. یعنی اس کی نبوت کو پہچاننا لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے لوگ مانوس نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ایک ہی سلسلہ رکھیں، یعنی ایک خاندان ہو جس میں اولادوں میں اولاد اور اولادوں کی اولادوں میں انبیاء آئیں، تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں کہ بھئی اس قوم کو، اس خاندان کو اللہ نے نوازا ہے، پیغمبر آئیں گے تو اسی میں آئیں گے. تو اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بلڈ جو ہے نا، انسان کے جو عادات ہیں اور انسان کی اچھی صفات ہیں وہ آپ کے بلڈ سے بلڈ میں منتقل ہوتی ہیں، یہ چیز آپ کی جین میں شامل ہو جاتی ہے. تو انبیاء کی اولادوں میں ہی ایسے کامل ترین لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو نبوت کے اہل ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولادوں میں نبوت دی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بلڈ میں سخاوت تھی، تو وہ سخاوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوئی ہے. اب اس میں چاہے غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں، بہت سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن سخی تھے سارے کے سارے. تو اچھی صفات، غیرت، حیا، سخاوت، بہادری، یہ تمام کی تمام چیزیں انبیاء کی اولادوں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں. اب وہ الگ بات ہے اس غیرت کا کسی نے صحیح استعمال کیا، کسی نے غلط استعمال کیا، اور کسی نے اس غیرت کے جذبات کو کچل کے بالکل ہی ختم کر دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی نسل میں ہی رکھتے ہیں. اس کی میں نے حکمت آپ کو بیان کر دی کہ ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں،
اور کوئی الگ سے بالکل ایک الگ قوم سے کوئی جب پیغمبر آئے تو لوگوں کے لیے اچھمبے کی بات نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے پر ایمان لانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو لوگوں کی آزمائش بہت زیادہ ہوگی۔ اور دوسری بات کہ انبیاء کے جو ایک اچھی صفات ہیں وہ ان کی اولادوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی اولادوں میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے کہ جو نبوت کے اہل ہو سکیں، تو اللہ تعالیٰ کسی غیر اہل کو تو نبوت نہیں دیتے۔ اور تیسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی عبادتیں، ان کی قربانیاں اور ان کی دعاؤں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ ان کی اولاد کو بہرحال نوازے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانی دی اللہ کے لیے، اپنے خاندان کو چھوڑا، تنہا ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو بشارت دی کہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا جو پیغمبر ہوگا، اور اس بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر ہوگا، اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، تو اللہ نے آپ کو نوازا، تو اس لیے اللہ نے یہ ان حکمتوں کے پیش نظر یہ سلسلہ ایک خاص طبقے میں رکھا ہے جو اللہ کی طرف سے دنیا کے افضل ترین لوگ تھے، اور یہ افضلیت اعمال کی بیس پر تھی۔ اسلام میں نسب کی فضیلت ہے، مگر یہ فضیلت اعمال کی بیس پر ہے کہ وہ نسب جن میں اچھے لوگ گزرے ہیں تو وہ نسب دوسروں سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو منتخب کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو، اور قریش میں بنو ہاشم کو اللہ نے منتخب کیا، اور اس میں مجھے پیدا کیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسانیت میں سب سے افضل ترین خاندان کے سب سے افضل ترین شاخ، اور اس کی سب سے افضل ترین شاخ، اور اس کی سب سے افضل ترین شاخ کو اللہ نے منتخب کر کے اس میں مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اسلام میں جو یہ کہا جاتا ہے نا نسب کی اہمیت نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب بھی ہے، غلط مطلب بھی ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ نسل پرستی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص خاندان میں اگر پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے، اور وہ خاندان بس بغیر کسی ترجیح کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ کی نظر میں ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا ہے، یہ انسانیت میں اچھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بیس پر اسلام میں نسب کی اہمیت ہے کہ کچھ خاندان ہمیشہ سے ایسے ہوتے ہیں جن میں جو اچھے اعمال کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، جب لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو بیٹی کا رشتہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں یا لڑکے کا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس کے خاندان کو دیکھنا، اس کی فیملی کو دیکھنا، کیسے لوگ ہیں، اچھی فیملی ہے، بری فیملی ہے۔ تو اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار ہے، یا بری کا مطلب یہ نہیں کہ غریب ہے، اچھی کا مطلب یہ کہ بھائی وہ ان کے آداب کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ کیسا ہے، کوئی صاف ستھرے ہیں، کوئی اخلاق و آداب والے، کوئی تمیز والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر گالی گلوچ والے ہیں، میلے کچیلے، چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں، چور اچکے پیدا ہوتے ہیں اس میں، سارے اسمگلر پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ گھٹیا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بیس پر خاندانوں کو اور نسب کو فضیلت بہرحال ہے۔ تو ظاہر ہے اعمال کی بیس پر اگر سب سے زیادہ فضیلت ہوگی، یعنی اعمال اور اخلاق کی بیس پر، تو وہ پیغمبروں کے خاندانوں کو ہے، کیونکہ وہ تو مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہے کہ ان سے سیکھیں۔ تو اس بیس پر اسلام میں نسب کی بہرحال فضیلت ہے، اور اسی میں نکاح کی کفات کے حکام بھی ہیں کہ لڑکی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کے خاندانی اعتبار سے ہم پلہ یعنی دیکھ کر اس کا نکاح کیا جائے۔ اسی بیس پر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی سید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے، تو غیر سید اس کا کفو نہیں ہے، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، لہذا باپ کو چاہیے کہ غیر سید سے نکاح نہ کرے اپنی بیٹی کا۔ ہاں، اس میں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ اگر ایک غیر سید اعمال میں اچھا ہے اور ایک سید جو ہے معاذ اللہ وہ برے اعمال کا مرتکب ہے، وہ خدا نخواستہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، تو ایسے موقع پر اعمال کو فضیلت دینی چاہیے، ایسے موقع پر پھر نسب کو نہیں بلکہ پھر اعمال کو، کیونکہ اس کی نسب کی فضیلت بھی اصل میں اعمال کی بیس پر تھی۔ تو آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی چونکہ سید ہے، ہم نے سیدوں میں ہی دینی ہے، اب چاہے ان کو سید میں کوئی شریف آدمی نہ بھی مل رہا ہو تو بس ہم نے چونکہ ہم غیر سید میں دیتے نہیں ہیں، یہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کا حکم ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جن میں تقوی ہے۔ تو لیکن اس آیت سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری قومیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانیاں ہوتی ہیں جیسے انبیاء کی اولادوں پر، تو یہاں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا
انہی انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، جن کا آگے ذکر آتا ہے، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی ذریت تھی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔